جنگ ہے، جدل ہے، غارت گری ہے. یعنی کہا جاتا ہے نا، وہ عربی تاریخ، اسلامی تاریخ آپ پڑھیں، جو دوسرے پڑھاتے ہیں تو کہتے ہیں صاحب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ولادت ہوئی، بعثت ہوئی، اس سے پہلے جاہلیت کا زمانہ تھا، اور جاہلیت میں لوگوں کی معیشت کا انحصار قتل و غارت گری پہ تھا. ہاں نہیں، آج بھی وہی ہے. بالکل. امریکہ کیا کر رہا ہے؟ یعنی شام میں اس کی فوجیں کس لیے ہیں؟ امن قائم کرنے کے لیے، یا عراق اور شام سے تیل چرانے کے لیے. آپ ذرا دیکھیں نا، چوری ویسے تو گناہ ہے، جرم ہے، مگر دنیا کی آنکھوں کے سامنے ایک بڑا ملک چوری کر رہا ہے، کنٹینیو چوری کر رہا ہے، اور اگر اس کی چوری کرنے میں رکاوٹ ہوتی ہے تو ادھر ادھر حملے شروع کر دیتے ہیں. تو دنیا کی معیشت کا انحصار تو اس وقت بھی قتل و غارت گری پر ہے، صرف غارت گری پر. ان لوگوں کے منہ پہ جب وہ ہیومن رائٹس اور ہیومن ویلیوز اور مورل سائنس اور مورل ویلیوز وغیرہ کے جملے آتے ہیں نا تو ہنسی آتی ہے، بالکل ہنسی آتی ہے. میں نے اس لیے بات کہی کیونکہ یو این ہو یا اور او آئی سی ہو، یہ تمام ادارے ہم دیکھتے ہیں، لیکن لگتا ہے کہ کوئی ہے ہی نہیں. سب کے ہاتھ پاؤں کٹے ہوئے ہیں، سب مجبور ہیں. ان میں جو کچھ دانشور ہیں، اچھے سچے، کچھ بول دیتے ہیں تو پھر وہ لوگ خود انہی کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. یعنی سب باتیں آپ صحافی ہیں اور ایک بیدار مغز صحافی، تو میں ریفرنسز یا کوٹیشنز میں سمجھ رہا ہوں، تو میں، اور جو ہمارے سامعین ہیں آپ کے، وہ بھی غالباً سب تازہ باتیں ہیں سب کے سامنے، کہ اگر یو این کا سیکرٹری جنرل کوئی اچھی بات کہتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے آپ استعفیٰ دے دیجیے. جی. تو یہ صورتحال ہے، ایک قتل و غارت گری کا ماحول ہے ہر طرح کا، اور ایک ظلم اور جبر اور تشدد، بس یہ ماحول ہے. لیکن یہ ماحول ہمیشہ نہیں رہے گا. اللہ ظالم کی رسی دراز کرتا ہے، لیکن اللہ کے یہاں انصاف ہے، اور انصاف کا دن ظالم کے لیے بہت شدید. آج ایسا لگتا ہے کہ پوری دنیا میں مسلمانوں کا کوئی رہبر ہی نہیں. ایسا نہیں ہے، اللہ سلامت رکھے. آیت اللہ العظمیٰ سید علی حسینی خامنئی، میں انہیں رہبر سمجھتا ہوں، اور مسلمانوں کے رہبر ہیں، اچھے رہبر ہیں، بڑے رہبر ہیں، بیدار مغز ہیں، شجاع ہیں، بہادر ہیں، ہر اعتبار سے قابل تقلید و قابل اقتداء ہیں. آیت اللہ العظمیٰ سیستانی ہیں، کیسے کیسے حالات میں انہوں نے امن اور پیس کو برقرار رکھا عراق میں، اور دوسری جگہوں پر بھی ہمیشہ ان کا پیغام امن اور پیس کا پیغام ہوتا ہے. تو ہمارے یہاں سر پر، اور یہ لوگ یہ نہیں کہ شیعہ ہیں، یہ ساری انسانیت کے لیے سوچنے والے لوگ ہیں. لیکن اب منطقے بنے ہوئے ہیں جی، تو علاقائی مسائل پر ظاہر علاقائی انداز کا ایڈریس ہوتا ہے، انٹرنیشنل مسائل پر انٹرنیشنل انداز کا ایڈریس ہوتا ہے. تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ ایک مسلک سے تعلق ہے. اور اسی طرح دوسرے مذاہب میں بھی کچھ لوگ ضرور ہیں، اچھے ہیں، جو سماجی اور ثقافتی اور تہذیبی سطح پہ اپنی انسانی خدمتیں انجام دے رہے ہیں، اور یہ خدمتیں رنگ لائیں گی، ایسا نہیں ہے. میں پر امید رہتا ہوں ہمیشہ. میں بالکل پر امید ہوں کہ سب پر امید رہیں. جی بالکل. مایوسی کفر ہے. لیکن اس کے باوجود جب ہم حالات دیکھتے ہیں، ہم کرنا کیا چاہیے جو حالات ہیں اس میں؟ کیونکہ اگر ہم اپنی ماضی میں دیکھتے ہیں تو پھر بھی ہمیں لگتا ہے کہ کوئی تو کردار تھا، کوئی تو اثاثہ تھا، لیکن آج جب دیکھتے ہیں تو مطلب اسی کا نام تو جہاد زندگانی ہے. علامہ اقبال کے دو مصرے بہت مشہور رہے ہیں، یقین محکم عمل پہ محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں یہ ہیں مردوں کی شمشیر. ایک آخری سوال آپ سے، کہ عام طور سے جب بھی مشکلات آتی ہیں، خاص طور سے قوم میں، ملت میں، تو یا تو قیامت کہہ دیا جاتا ہے کہ قیامت بس آنے والی ہے، اور یا تو یہ کہا جاتا ہے امام کا ظہور. اگر تشیع ہے تو کہتے ہیں کہ امام کا ظہور ابھی نہیں آنے والی ہے، قیامت ابھی بہت دور ہے. اور
ظہور میں بھی ابھی فاصلہ ہے، وقت ہے، اور قیامت آنے والی ہو تب بھی ہم حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ارشاد گرامی، ایک حدیث ہے، اس کا مضمون آپ کو سنا دیتے ہیں اپنی زبان میں۔ آپ نے فرمایا کہ قیامت آنے والی ہو تب بھی، ایک دن باقی ہو قیامت، جو کام تمہیں کرنا ہے نارمل وہ کرنا۔ اگر تم بیج بونا چاہتے ہو، ایک پیڑ لگانا چاہتے ہو، تو تم لگاؤ، یہ سوچ کے نہ لگاؤ کہ کیا ہوگا کل تو قیامت آ جائے گی، پیڑ کیوں لگائیں، نہیں لگاؤ۔ کیا بات، کیا میسج ہے یہ حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میسج ہے، زندہ رہو۔ یعنی زندگی کی علامت جو ہے یہ ہے کہ آپ جو کرنا چاہتے ہیں وہ کرتے رہیں، گھبرائیں نہیں کسی چیز سے۔ قیامت آئے گی تو دیکھا جائے گا، پھر وہ کام کریں گے جو قیامت میں کرنے کا ہے۔ ابھی تو ہمیں جو کرنا ہے، یعنی جو آپ کو ذمہ داری ہے وہ آپ کریں، باقی اللہ پہ چھوڑ دیں۔ السعی منا والاتمام من اللہ، کوشش کرنا ہمارا کام ہے، کوشش کو بار بار کرنا ہے۔ مایوسی قوم میں ہر وقت مایوسی مایوسی، یہ کیا ہے، کیوں آ گئی مایوسی؟ کیا نادانی، جہالت، اور زندہ خدا سے زندہ رابطہ نہیں۔ زندہ خدا سے زندہ رابطہ رکھیے، کبھی مایوسی آپ کے قریب نہیں آئے گی۔ اسے کہتے ہیں پھٹکے گی نہیں آپ کے قریب مایوسی۔ بالکل مضبوطی سے زندگی کے کارواں میں شامل رہیں اور آگے بڑھتے ہیں، جو وقت کا تقاضا ہے وہ کرتے رہیں۔ میں ایک اور لطیف کا